سر کیا سلوا کا کورس کرنے سے واقعی زندگی بدلتی ہے؟ یہ حقیقت ہے یا صرف ایک اشتہار ہی ہے کہ آؤ کورس کرو پیسے بٹورو؟ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ سلوا کورس یا کوئی بھی کورس کرنے سے زندگی نہیں بدلتی، نہیں بدلتی؟ بلکہ سلوا کورس میں جو سکھایا جاتا ہے اس کو کنٹینیوسلی اپنی لائف پہ اپلائی کریں تو زندگی بدلے گی، کورس کرنے سے زندگی نہیں بدلے گی۔ ٹھیک، مطلب جب تک امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ یعنی کہ سلوا مائنڈ کنٹرول سے آپ کو ایک ماسٹر کی دے دی گئی کہ ہر تالا اس سے کھلے گا، اب آپ نے جا کے آگے تالا تو کھولنا ہے نا، خود سے تو نہیں کھلیں گے۔ اچھا، کوئی ایسا بندہ ہے جس نے سلوا کا کورس کیا ہو اور اس کو بالکل فائدہ نہ ہوا اور اس کی کن غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کو فائدہ؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھیں تو جو لوگ سلوا مائنڈ کنٹرول کورسز کرتے ہیں یا NLP یا ہپنوسس کرتے ہیں، مائنڈ سائنسز سیکھتے ہیں، اس میں سے 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک میڈیم لیول کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور 1 to 2% ہوتے ہیں جو اس سے ویسا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا اشتہار میں کلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی تھرڈ آئی اوپن ہو گئی، وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہ ریموٹ ویونگ کر سکتے ہیں، کسی کے ذہن کی بات جان سکتے ہیں، کسی کو دور بیٹھے 1 منٹ میں ہیلنگ کر سکتے ہیں۔ 1% 2% ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کورس کرنے کا۔ اس کی ریزن ہے، کچھ ریزنز ہیں۔ نمبر 1 ریزن کہ اس کورس سے اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن غلط ہے، جیسا ہم نے ابھی بات کی، کورس کرنے سے زندگی نہیں بدلے گی، اس کو آپ لائف میں اپلائی کریں گے، آگے چل کے کنٹینیوسلی اپلائی کریں گے تو زندگی بدلے گی۔ ٹھیک ہے، تو جس نے کورس کر لیا اس کے بعد بھول گیا، اس کو لائف میں اپلائی نہیں کیا، تو کیا فائدہ؟ اس کی زندگی نہیں بدلے گی۔ نہیں بدلے گی، بالکل۔ پھر یہ کہ پریشان حال لوگ جو ہیں ان کو سلوا مائنڈ کنٹرول کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا، جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچو بچار میں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، سلوا مائنڈ کنٹرول بیس کرتا ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں، ٹھیک ہے؟ جو پریشان حال لوگ ہیں نا، وہ تو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہی نہیں کر سکیں گے، اور سلوا کورس پیڈ ورژنز ہائیلی پیڈ فی دے کے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے وہ لوگ جو پریشان حال ہیں نا، جو غم زدہ ہیں، جو تکلیف میں ہیں، وہ پہلے سیلف ہیلپ ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کریں، اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی ریزیلینٹ کریں، اپنے آپ کو جو مائنس پہ گئے ہوئے ہیں مائنس سے 0 پہ یا کم از کم 0 یا 1 پہ لے کر آئیں، پھر آپ سلوا مائنڈ کنٹرول یا مائنڈ سائنس کی کوئی بھی ٹیکنیک سیکھیں تو پھر آپ کو فائدہ دے گی۔ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ذہن میں جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے کچھ چیز حاصل کر لیں زندگی میں، مثال کے طور پر کہیں ایڈ پہ لکھا ہے کہ سلوا میتھڈ سے اپنی من پسند مستقبل حاصل کریں، اب ان کے ذہن میں بڑی جلدی ہے، مجھے جلدی وہ مستقبل مل جائے۔ کہ کسی نے اشتہار پڑھا کہ سلوا مائنڈ کنٹرول سے دنیا قابو کر لیں، اب کسی انسان کے ذہن میں بڑی جلدی ہے کہ جی میں دنیا قابو کر لوں، 1 ہفتے میں، 1 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 سال میں، 3 مہینے میں۔ اب یہ جلدی والا کام نہیں ہوتا۔ جس کے اندر جلدی ہے نا، وہ وہ والی الفا اسٹیٹ حاصل نہیں کر پائے گا۔ جس کے اندر لالچ ہے، جس کے اندر جلدی ہے، وہ یہ چیزیں نہیں سیکھ پائے گا، نہ وہ اسپرچولیٹی سیکھ سکتا ہے، نہ وہ میڈیٹیشن سیکھ سکتا ہے، نہ مائنڈ سائنسز، نہ سلوا مائنڈ کنٹرول۔ تو جس نے یہ سیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر کے آگے آئے اور یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ کنٹینیوسلی ریگولرلی ان چیزوں کو اپلائی کرنے سے گریجولی آپ کے اندر صلاحیتیں آتی ہیں اور آپ وہ چیزیں اٹریکٹ کر پاتے ہیں جو سلوا مائنڈ کنٹرول کا خاصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، بہت ضروری ہے صبر۔ صبر تو ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم صبر کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک نیگیٹو معنوں میں آ جاتا ہے کہ جیسے کسی مشکل وقت پہ صبر کرنا ہے۔ یہاں ہم اس کو صبر کا ورڈ نہیں یوز کریں گے، میں کہوں گا ریلیکس رہ کے تحمل کے ساتھ یہ کورس کریں، ریلیکس رہ کے کورس کریں، آگے چل کے فائدے ہوتے چلے جائیں گے، جلدی کچھ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سلوا کی 3 فنگر ٹیکنیک کب استعمال کی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں؟ 3 فنگر ٹیکنیک یہ استعمال کی جاتی ہے انسٹنٹ مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے، انسٹنٹ ایموشنل مینجمنٹ کے لیے۔ مطلب اگر آپ پریشان ہو تب 3 فنگر ٹیکنیک اپلائی کر لو؟ نہیں، زیادہ اچھی اگزامپل ہوگی کہ آپ اپنے آفس ورک میں ہیں، ورک پلیس پہ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ کا ایک دم موڈ آف ہو گیا، آپ کو ایک دم غصہ آنا شروع ہو گیا، ایک دم آپ اسٹریس آؤٹ ہو گئے، کوئی کام آیا زیادہ۔ اب اس کو سکھایا کیسے جاتا ہے؟ اب یہ ساتھ ساتھ آپ کے ویورز ساتھ ساتھ اس کو سنتے جائیں اور سلوا کورس کرتے چلے جائیں۔ کہ سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک ڈیپ ریلیکسیشن، ایک تھوڑی سی لینتھی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آہستہ آہستہ آپ کو مائنڈ باڈی ریلیکسیشن کروا کے مینٹل کے پیس لیولس پہ لے کے جایا جاتا ہے، ڈیپر لیول پہ، جہاں ایک ریلیکسڈ پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں، تھرو ایک گائیڈڈ میڈیٹیشن آپ کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے
جیسے گائیڈڈ میڈیٹیشن ہوتی ہے، کسی کو ہم ریلیکسیشن کرواتے ہیں، ہوں، کسی کو ریلیکس کروا کے الفا اسٹیٹ آف یعنی کہ کورس کے پارٹیسپینٹس کو ایک ٹرینر گائیڈڈ میڈیٹیشن کے تھرو ریلیکس کرا کے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جاتا ہے، اور یہ پریکٹس کی جاتی ہے بار بار. اب یہ جو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ جب انسان حاصل کر لیتا ہے نا، پھر نیکسٹ اس کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو خوبصورت کیفیت ہے نا، جہاں آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، جہاں آپ سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہیں، آپ پرسکون ہیں، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے، آپ بہت ریلیکسڈ ہیں، بہت اچھی کیفیت میں ہیں، اس اب ساتھ افرمیشنز کی جاتی ہیں. الفا اسٹیٹ آلریڈی ہے، کیفیت آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، حاصل کر لیا. اب آپ کو افرمیشنز کے تھرو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ یہ 3 فنگر ٹیکنیک ہے کہ جب آپ ایسے اپنی 3 فنگرس کو کمبائن کریں گے، اوکے ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک دم اس ریلیکس اسٹیٹ میں آ جائیں گے. یہ چیز اس کو وہ کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے آپ کے اندر تھرو افرمیشنس. یہ کوئی بھی انسان خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتے ہیں. پرسکون ذہنی جسمانی کیفیت حاصل کرے، اس کے بعد وہ اپنے اندر یہ افرمیشنس کرے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے بار بار ریپیٹ کرے کہ اب میں اپنی لائف میں جب بھی اپنی 3 فنگرز کو میں اس طرح ٹچ کروں گا، کمبائن کروں گا، تو یہی کیفیت مجھے حاصل ہو جائے گی، چاہے میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں. اوکے ٹھیک ہے. یہ ہپنوسس ہوتا ہے ایک طرح کا. افرمیشن ہپنوسس کا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہپنوسس ہو جاتا ہے. تو ایکچوئل لائف میں پھر جب آپ یوں کریں گے تو وہ چیز فوراً حاصل ہو جائے گی. اس کو ہپنوسس کی زبان میں اینکر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اینکر یوز کیا، اس اینکر کو پروگرام کر دیا کہ جب بھی آپ یوں کریں گے ریلیکس ہو جائیں گے. اچھا اوکے. اس کی ایک ڈفرینٹ اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ صوفیزم کی بات کر لیں، بجائے آپ 3 فنگر ٹیکنیک کے آپ اس کو ورڈز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کریں تو آپ کے ذہن سے ساری سوچیں نکل جائیں اور آپ فوکسڈ ہو کے اللہ کو مخاطب کر کے نماز پڑھیں خوبصورت کیفیات کے ساتھ. تو وہ اس کو ایسے کر کے لنک کر لے. 3 فنگر ایسے تھی نا، اب وہ کہے کہ جیسے ہی میں نماز کے لیے جب ایسے کر کے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاؤں گا اور دل میں یا زبان سے سوچ سے اللہ اکبر بولوں گا تو ایک دم مجھے یہی والی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اور جس کے بعد مجھے نماز کے باطنی لذت محسوس ہوگی. اوہ واو امیزنگ، بہت اچھی ٹیکنیک بتائی ہے.